أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جیسے صاف شفاف فرما دیتے ہیں، جیسے وہ بے گناہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی حاجی حج مکمل ہونے کے بعد اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی گناہوں سے پاک صاف شفاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جو 5 دن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مجاہدے کے ہوتے ہیں کہ 8 جو ذی الحج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طواف قدوم کیا مکۃ المکرمہ میں، اور طواف کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ مینا میں پہنچنے کے بعد اب یہ جو طواف قدوم ہوتا ہے 8 تاریخ کو جو کیا جاتا ہے، یہ طواف قدوم کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے یہ کرنے کے بعد مینا شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا، اسی جگہ پر بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام مسجد خیف ہے، اور اس مسجد کے اندر صرف حج کے ان دنوں میں نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ باقی سال بھر جو ہے وہ مسجد بند رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی جگہ پر وہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اب مسجد خیف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عربی میں خیف خیمے کو کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز اور دوسرے دن کی فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ادا فرمائی۔ 5 نمازیں جب مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہو گئی تو اسی لیے ابھی دنیا بھر کے بھی جو حاجی جاتے ہیں وہ یہ 5 نمازیں مینا میں مکمل کرتے ہیں، اور 9 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے روانہ ہوئے عرفات کے میدان کی طرف، اس لیے کہ حج میں جو 3 فرض ہے، ایک تو احرام کا باندھنا، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا اور طواف زیارت کرنا، اس میں سب سے بڑا جو اہم رکن ہے، اہم فرض ہے، وہ یہی ہے عرفات کے میدان میں جا کر وقوف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مینا میں ادا فرمائی تو آپ کی 5 نمازیں مینا میں ہو گئی، اس لیے پہلے دن مینا میں 5 نمازیں ادا کی جاتی، اور صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے عرفہ کی طرف۔ عرفات کے میدان میں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وقوف کیا۔ وقوف عربی میں کھڑے رہنے کو کہتے ہیں، اس لیے فضیلت آتی ہے کہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہیے، عصر سے لے کر ظہر سے لے کر تو مغرب تک۔ ظہر کے بعد سے وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے، کہا ہے کہ عرفہ کے دن اگر کوئی چرواہا بکریاں لے کر بھی عرفات کے میدان سے گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی شمار حاجیوں میں فرمائیں گے۔ مین جو حج ہے، حج کا جو مقصد ہے وہ عرفات کے میدان میں وقوف کرنا ہے، اور عرفات میں مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جتنے بھی اصحاب تھے تمام نے ہی عرفات کے میدان میں وقوف کیا، اور جس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا اس جگہ پر آپ نے جہاں پہ وقوف کیا تھا وہاں پر بھی مسجد تعمیر کی ہوئی، اور اس مسجد کی خصوصیت ہے کہ پورے سال میں اس مسجد میں صرف ایک نماز ادا کی جاتی، عرفات کے دن کی ظہر کی نماز۔
اور پھر ظہر اور عصر دونوں نمازیں وہاں پر ایک ساتھ میں ادا کی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دونوں نمازیں ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے یعنی مغرب جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ نے وہاں پہ نماز نہیں ادا کی مغرب اور عشاء کی، فوراً آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو دنیا بھر کے بھی جتنے حاجی ہیں وہ لوگ بھی عرفات کے میدان میں مغرب اور عشاء کی نماز نہیں ادا کرتے، وہاں سے فوراً روانہ ہو جاتے ہیں مزدلفہ کے لیے، اس لیے کہ مزدلفہ جو ہے وہ مینا اور عرفات دونوں کے درمیان میں، دونوں کے درمیان کا جو میدان ہے اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ اور اب تو سعودی گورنمنٹ نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ایک سیدھا راستہ بنایا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے۔ دو راستے ہیں، ایک کا نام ہے شارع سوق العرب اور دوسرا ایک راستہ ہے، اس راستے کا نام ہے شارع جواہر العرب۔ یہ جو دو راستے ہیں یہ دو پیدل چلنے والوں کے لیے بالکل اسٹریٹ بنائے ہوئے ہیں، حرم شریف سے لے کے تو عرفات کے میدان تک۔ کوئی نوجوان ہے جس کی عمر چلنے پھرنے جیسی ہے یا جو جوان آدمی ہے چل پھر سکتا ہے، ان کے لیے بہترین راستے ہیں کہ آرام سے اطمینان سے آدمی مینا سے نکلا پیدل اپنا عرفات کے میدان کی طرف، تو وہاں سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ عرفات کا میدان، اور یہ شارٹ کٹ راستہ بنایا ہوا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے۔ اور پھر عرفات کے میدان سے جب مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے وہ پورا راستہ اسٹریٹ بنا ہوا ہے، آپ کو کہیں پہ ٹرن لینے کی ضرورت نہیں۔ اور جیسے ہی مزدلفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ اس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، یعنی دو نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک وقت میں ادا فرمائی، اور یہ حکم دیا عرفات کے میدان میں کہ مغرب یہاں کوئی نہیں پڑھے گا، مغرب مزدلفہ میں ادا کی جائے، اور وہی آپ نے بھی کیا۔ اور وہاں پہ ابھی راستہ بھی بنا ہوا ہے پیدل جانے آنے والوں کے لیے ایک دم سہولت والا۔ مینا سے لوگ اگر فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو آرام سے ظہر سے پہلے وہ لوگ عرفات میں پہنچ جاتے۔ عرفات میں ظہر کی نماز ادا ہو گئی، وقوف ہوا، اس کے بعد میں اگر وہاں سے نکلے بذریعہ پیدل اگر چلیں گے تو مشکل سے 1 گھنٹہ لگتا ہے مزدلفہ میں پہنچنے کے لیے، اور گاڑی سے اگر جائیں گے تو اس میں کوئی وقت کی تعین نہیں ہے۔ بعض لوگ جو مغرب کے وقت سے گاڑیوں میں نکلتے ہیں رات میں ان کو 11 بھی بجتے ہیں 12 بھی بجتے ہیں پہنچنے کو، اس لیے کہ روڈ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اس لیے بہترین راستہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پیدل کے راستے کو اختیار کرے۔ اب سارے دنیا بھر کے حاجی وہ مزدلفہ میں رات گزارتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے، مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کر کے وہاں سے پہلا جو سب سے بڑا جمرہ ہے جس کو جمرۃ العقبہ کہتے ہیں، اس کو کنکریاں مارنا 10 تاریخ کو کرنے کے جو کام ہے جو دنیا بھر کے حاجی کرتے ہیں وہ یہ ہے، اس میں سب سے پہلا کام ہے کہ پہلے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد سے بڑے جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اب مزدلفہ سے جو جمرات ہے وہ تقریباً 4.5 کلومیٹر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابھی تو انہوں نے ٹرین کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، بسیں بھی جاتی ہے، مگر اس میں بھی بہترین جو راستہ ہے وہ پیدل چلنے والوں کے لیے بالکل اسٹریٹ راستہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے پورا ٹین شیڈ ڈالا ہوا ہے۔ وہ مینا جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے وہ راستہ شروع ہو کے تو جمرات تک ہے، اور جہاں پہ جمرات ہے وہاں سے مینا ختم ہو جاتا ہے، یعنی مینا کے شروع سے آخر تک، آخر سے شروع تک وہ پورا راستہ بیچ میں سے بنا ہوا ہے۔ پیدل جانے والوں کے لیے سہولت ہے اس کے اندر، اور لوگ زیادہ تر جو ہے پیدل کو ہی اختیار کرتے ہیں،
اس لیے کہ اکثر جو ہے رش ہوتا ہے راستے پہ، سواری سے جانے میں اور ٹرین سے جانے میں بھی جو ہے بہت بڑی لمبی لمبی لائنیں ہوتی. پیدل اپنے جگہ سے نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور یہ واجب ہے حج کا. پہلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد میں جمرۃ العقبہ جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں ماری جاتی اور سارے حاجی اس کو کنکریاں مارنے کے لیے پہنچتے ہیں. اب پہلے دن آپ نے 10 تاریخ کو پہلے جمرہ جو بڑے جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دوسرا جو کرنے کا کام ہے وہ ہے قربانی کرنا. اس سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے. کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 100 اونٹ ذبح کیے. اور 100 جو اونٹ تھے اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چھری دی اور ان سے یہ کہا کہ تم اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو باقی کے جانوروں. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے باقی کے جانور ذبح کیے. اور آپ کی جو ازواج مطہرات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے گائیں ذبح کی. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے جانور ذبح کرنا شروع کیے. تو باقی بھی جو حاجی ہے اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے. جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد میں قربانی کرنے کے بعد جب آپ نے قربانی کر لی تو قربانی کرنے کے بعد اب تیسرا جو کرنے کا کام ہے وہ سر کے بال مونڈھانا. سر کے بال آپ نے مونڈھائے اور بال مونڈھانے کے بعد اب حاجی جو ہے وہ حلال ہو گیا. حلال کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی پابندیوں سے باہر نکل گیا. اس لیے کہ جب تک حاجی احرام کی حالت میں رہتا ہے بہت ساری جائز اور حلال چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. احرام کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو حرام کر دیتا ہے، اس لیے احرام کو احرام کہا جاتا ہے. احرام کی حالت میں آپ ہرے درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے. احرام کی حالت میں آپ ہرے درخت کا پتا نہیں توڑ سکتے. احرام کی حالت میں آپ کھٹمل نہیں مار سکتے، جو نہیں مار سکتے، اس کو پھینک بھی نہیں سکتے. احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے اور شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے. ایسا کسی کو شکار کی طرف اشارہ کر کے بھی نہیں بتا سکتے کہ ادھر شکار کا جانور ہے. احرام کی حالت میں احرام پر خوشبو نہیں لگا سکتے. احرام کی حالت میں آپ جوتا نہیں پہن سکتے. آپ کو ایسی چپل پہننا پڑے گی جس سے آپ کے پیروں کا جو ابھار ہے وہ پورا کھلا ہونا چاہیے. ایسی چپل پہننا پڑتی ہے احرام کی حالت میں اور ضروری ہے وہ احرام کی پابندیوں میں داخل. پھر احرام کی حالت میں سر نہیں ڈھانپ سکتے. احرام کے کپڑے سے بھی آپ سر کے اوپر کپڑا نہیں لے سکتے، چاہے پھر وہ حاجی کو دھوپ لگ رہی ہو یا پھر ٹھنڈ لگ رہی ہو. چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں. چھتری جو ہے سائے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، مگر احرام کی حالت میں احرام کے کپڑے کو سر پر نہیں ڈال سکتے. اسی طریقے سے چہرے پہ بھی اس کو نہیں مل سکتے. اگر آپ نے وضو کیا ہے تو اب آپ کو پانی کو ایسے ہی سوکھنے دینا پڑے گا. اور پھر احرام کی حالت میں اپنی بیوی کو بھی آپ جو ہے شہوت کے ساتھ میں نہیں چھو سکتے اور اس کے ساتھ میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے. جو ہے اس کے جو جائز جو باتیں ہیں وہ بات آپ اس کے ساتھ میں کر سکتے ہیں، لیکن جائز امور میں بھی بہت سی جائز اور حلال چیزیں ہیں. آپ بیوی سے بات نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں. احرام کی حالت میں کھانے پینے والے جو جانور ہیں آپ اس کو ذبح کر سکتے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قافلہ ہوتا تھا، جماعت ہوتی تھی، لوگ زیادہ ہوتے تھے، تو احرام کی حالت میں جانور جو کھانے والے جانور ہیں، پالتو جانور جسے ہم کہیں گے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، مرغی ہے، آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں.
لیکن شکار کے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت ساری پابندیاں ہیں، احرام کی حالت میں غصے میں نہیں آ سکتے، کسی کو گالی نہیں دے سکتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ احرام کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس پر بھی پیر رکھنا پڑتا ہے اور اپنے جسم کو بھی مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی فضیلت حاجی کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قربانی ہو گئی، قربانی ہونے کے بعد حاجی احرام کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے، لیکن ابھی اس کا حج مکمل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب حج ختم ہو گیا، اس کو ابھی بھی مینا میں رکنا پڑتا ہے خیمے کے اندر، مگر وہ غسل وغیرہ کر کے اپنے جیسے نارمل کپڑے ہیں وہ پہن سکتا ہے۔ اب اس نے نارمل کپڑے پہن لیے، اس کے بعد پھر اس کو مینا میں قیام کرنا ضروری ہے، وہ نماز مینا میں ہی ادا کرے گا۔ اور 11 تاریخ کو سورج زوال ہونے کے بعد، زوال کسے کہتے ہیں؟ جب سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کو زوال کے بعد کا وقت کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے پھر واپس سے شیطان کو کنکریاں مارنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اب تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی، سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانی شیطان کو، اور اس کے بعد میں سب سے بڑے شیطان کو۔ جمرہ صغرا، جمرہ وسطیٰ اور جمرۃ العقبہ، یہ تینوں شیطان کو 7 مرتبہ کنکریاں مارنا پڑتی ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو جمرات تھے وہ بالکل پتھر کی ایک لکڑی، یعنی پتھر کا ایک کھمبا تھا۔ ابھی تو وہ جمرات اتنے بڑے ہو گئے کہ ایک ایک جمرہ اپنی مسجد سے بھی بڑا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جمرات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو کنکری مارنے کے اندر تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو 4 فلور کا کر دیے کہ آپ نیچے سے بھی مار سکتے، سیکنڈ فلور پہ بھی مار سکتے، ایک دم اوپر جا کے بھی، تاکہ حاجیوں کا ہجوم نہ بڑھے۔ اس میں بہت زیادہ سہولت ان لوگوں نے کر دی ہے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، آرام سے اطمینان سے وقت ہے۔ زوال سے لے کے تو غروب آفتاب تک مارنا مستحب ہے، اور جو بزرگ لوگ ہیں، بیمار ہے، ضعیف ہے، وہ غروب آفتاب کے بعد بھی مار سکتے ہیں۔ دوسرے دن پھر 11 تاریخ کو جب آپ نے کنکریاں مار دی، 12 تاریخ کو واپس سے آپ کو کنکریاں مارنی پڑے گی، اور 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد میں یہ حکم ہے کہ آپ اب اپنے گھر کو جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ غروب آفتاب تک رک گیا مینا میں تو اب نہیں جا سکتا، اس کو رات میں مینا میں ہی قیام کرنا پڑے گا۔ اور 13 تاریخ کو واپس سے زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی پڑیں گی، اور کنکریاں مارنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر پر جائے گا، پھر وہ اپنی قیام گاہ پر پہنچے گا، اس کے بعد اس کا حج مکمل ہوگا۔ یہ سارے امور حج کے واجبات میں سے ہیں۔ اب یہ تینوں واجبات ہونے کے بعد میں حج کا جو اور تیسرا جو فرض ہے طواف زیارت کرنا، آپ نے حلق بنا دیا، حلق بنانے سے لے کر تو 12 تاریخ کی شام تک آپ جو ہے طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ پہلے دن 10 تاریخ کو آپ نے حلق بنایا تو آپ حرم شریف میں جا کے طواف زیارت اور سعی، یہ دونوں چیزیں کرنا ضروری ہے۔ اور کسی نے اگر سمجھو 11 تاریخ کو نہیں کیا تو وہ 12 کو، اپنے 10 کو نہیں کیا تو 11 کو کر سکتا ہے، اور 11 کو نہیں کیا تو 12 کو کر سکتا ہے۔ اور یہ طواف زیارت جو ہے یہ فرض ہے حج کا، جیسے 3 فرض میں نے بتایا، احرام کا باندھنا، عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، اور طواف زیارت کا کرنا، یہ 3 فرائض ہے۔ طواف زیارت کرنا یہ فرض ہے، طواف زیارت جو ہے حاجی اس کے بعد اس کا حج مکمل ہو گیا، اس کا حج کا فرض ادا ہو گیا۔ پورا حج ہونے کے بعد آخر میں پورے جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا حج کرنے والے کو جس کا حج مقبول ہو، مبرور ہو، وہ کب ہوگا؟ جب اس کا حج فسق اور فجور سے محفوظ رہے گا، اس کی زبان کنٹرول میں رہے گی،
اس کی نگاہیں کنٹرول میں رہے گی، زبان پہ تلبیہ جاری رہے گا، ذکر و اذکار جاری رہیں گی، تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے اور اللہ اس کے حج کو مقبول فرمائیں گے۔ اب کے زمانے میں تو بہت زیادہ انہوں نے سہولتیں کر دی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ آدمی کو بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ پہلے زمانے میں کتنی مشکلیں تھی، کتنی پریشانیاں تھی، لوگ رمضان کے مہینے میں ہی حج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے، اور بعض لوگ رمضان سے پہلے نکل جاتے تھے، جو لوگ پیدل جانے والے ہوتے تھے، جو لوگ سواریوں پہ جانے والے ہوتے تھے، جو لوگ سمندری راستے سے حج کے لیے جاتے تھے، ان لوگوں کو 15 دن، 20 دن، ایک مہینہ جو ہے سفر میں لگ جاتا تھا۔ اس کے بعد جدہ اترتے تھے، جدہ پہ اترنے کے بعد اونٹوں کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے لوگ اپنا سامان لے کے جو ہے مکہ المکرمہ پہنچتے تھے۔ مگر آج کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانیاں اور سہولتیں پیدا کر دی ہے کہ آدمی فجر کی نماز پڑھ کے اگر اپنے یہاں سے نکلتا ہے تو وہ مغرب کے پہلے تک مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتا ہے، وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں، راستے کی کوئی پریشانی نہیں۔ سعودی گورنمنٹ نے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں، وہاں اترنے سے لے کے تو آپ کے واپسی تک ایک دم بہترین انتظامات، حاجیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے، وہاں پہ آپ کو ناشتے کا، پانی وغیرہ پلانے کا، کھلانے کا بھرپور انتظام، آپ آرام سے جو ہے فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد میں خاص طور پہ ہندوستان کے اور اطراف کے کچھ ملک ہیں، ان کے وہاں کے حاجیوں کو اسپیشل گولیاں کھلائی جاتی کہ دنیا بھر کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، وہاں کا موسم کلائمیٹ بھی چینج ہے، اس لیے کوئی بیماری ہمارے کو نہ لگے، اس کے لیے انہوں نے ہمارے صحت کا اتنا خیال رکھا ہوا ہے کہ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی جو ہے سارے حاجیوں کو کیپسول گولیاں دی جاتی ہے، ٹیبلٹ، اور وہ کھلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ جیسی جدہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو جدہ ایئرپورٹ کے باہر حاجیوں کو رکنے کے لیے جو ہے اتنی بڑی جگہ ہے، یعنی اتنا بڑا ان لوگوں نے انتظام کیا ہوا ہے کہ حاجی آرام سے اطمینان سے بیٹھ سکتے۔ سب آزو بازو میں کیفیٹیریا وغیرہ ہے، آپ کو سمجھو چائے وغیرہ پینے کا ہے، کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا پروسیسنگ کے لیے ٹائم لگتا ہے، گاڑیوں وغیرہ کے مینجمنٹ کے لیے ان کو، اور وہاں پہ آپ کے پاسپورٹ لے لیے جاتے۔ معلم کا جو آدمی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ سعودی گورنمنٹ کا یہ قانون ہے کہ آدمی بغیر معلم کے تھرو کوئی بھی وہاں پہ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، اور وہاں سے پھر بہترین گاڑیوں کا انتظام حرم شریف تک جانے کے لیے، مکہ مکرمہ تک جانے کے لیے۔ اپنے یہاں کی جو گاڑیاں ہیں وہ دیکھنے کو بھی وہاں پہ نہیں ملیں گی، وہاں پہ جو بسیں بھی چلتی ہے وہ بھی مرسیڈیز کمپنی کی چلتی ہے، خاص طور سے جو ایس ٹی مہامنڈل کی بسیں جو رہتی نا اپنے وہاں پہ جو چلتی ہے، ویسی جو وہاں پہ مہامنڈل کی بسیں چلتی ہے، لوکل بسیں ادھر سے ادھر لے جانے والی، تو وہ بھی انہوں نے ایک دم جو دنیا میں نمبر 1 کوالٹی کی بسیں ہوتی ہے، مرسیڈیز کمپنی کی پوری بسیں ہیں وہاں پہ، خاص طور پہ حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ اب جدہ سے آپ کو حرم شریف لے کر گئے تو حاجی جب یہاں سے نکلتا ہے تو وہ عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے۔ کیا باندھتا ہے بھائی؟ عمرے کا احرام باندھ کے یہاں سے نکلتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام حاجی کا ہوتا ہے کہ وہ اپنا عمرہ مکمل کرے۔ جیسے ہی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے، دعا کرے، دعا کرنے کے بعد میں طواف کرے، طواف مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، پھر صفا مروہ کی سعی کرے۔ پہلے زمانے میں وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا، نیچے پورا زمین تھی، زمین کے اوپر لوگ طواف کرتے تھے۔ اب انہوں نے نیچے طواف کرنے کے لیے ایسا ماربل استعمال کیا ہوا ہے، اس میں سب آٹومیٹک سسٹم ہے۔ وہ ماربل اب آسمان سے دھوپ ایک دم تیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پورا ماربل جو ہے نیچے کا ٹھنڈا ہوتا ہے، حاجیوں کو چلنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ پہلے صفا مروہ کے بالکل پہاڑ تھے، پہاڑ۔ جنہوں نے ایسا حج کیے وہ ایک حاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ میں تھے، وہ بولنے لگے مولانا ہم نے اس وقت میں بھی حج کیا ہے، بولے جب صفا مروہ کے اوریجنل پہاڑ تھے، کہ یہ پہاڑ سے اتر کے پھر یہ پہاڑ پہ جانا پڑتا تھا، اور پھر یہ پہاڑ سے اتر کے اس پہاڑ کے اوپر جانا پڑتا تھا۔ لیکن اب انہوں نے صفا مروہ کو بھی تقریباً 4 فلور کا کر دیا ہے،
اور لمبا چوڑا کیا ہے، اس کے اندر جگہ جگہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، وہ پورا اے سی ہے، اس کے اندر آدمی جو ہے کیونکہ لوگوں کے رش کی وجہ سے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی وہاں پر جو ہے ازدحام نہیں ہونا چاہیے، گردی زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے لوگوں کی، کیونکہ اکثر پہلے سننے کو ملتا تھا گردی میں دب کے اتنے لوگ مر گئے اتنے لوگ مر گئے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایسے 4 فلور بنائے ہیں لمبے چوڑے، جس کی وجہ سے حاجیوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اطمینان سے آپ صفا مروہ پہ سعی کر رہے ہیں، بہترین ہوا چل رہی ہے، پورا ماحول ایک دم ٹھنڈا نورانی ہے، سب وہاں پہ نور برس رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی، اور صفا مروہ کی سعی ہو گئی، حلق کیا، اس کے بعد میں جو ہے عمرہ مکمل ہو گیا، اب آپ نے جو عمرے کا احرام باندھے تھے وہ احرام سے اب آپ آزاد ہو گئے۔ ایسے انہوں نے انتظامات کیے ہوئے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں کسی حاجی کو، دن میں سے 4 مرتبہ حرم شریف کو دھویا جاتا ہے، حرم شریف کی صفائی کی جاتی ہے، اس کے اطراف کے پورے ایریے کو صاف کیا جاتا ہے، اور طواف کرنے میں تکلیف نہ ہو، نماز پڑھنے میں، نماز جب ہوتی ہے تو نماز کے اندر ایسا مائک سسٹم انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ کئی کلومیٹر دور تک جو ہے حرم شریف کے نماز کی آواز جاتی ہے، جتنے لوگ مطاف کے اندر نماز پڑھتے ہیں، مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں، اتنے ہی لوگ جو ہے باہر بھی نماز پڑھتے ہیں، باہر بھی لوگ جو ہے جمعہ کے دن تو روڈ تک مجھے لگتا ہے کئی کلومیٹر دور تک جو ہے لوگوں کی صفیں لگ جاتی ہے، خاص طور سے نماز پڑھنے کے، دور دور تک لوگ جو ہے نماز کے مصلے بچھا کر وہاں پر بیٹھتے ہیں، اور ایسی مقدس جگہ ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ تقدس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہو سکتی، اور حج مکمل ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ حاجیوں کو لے جایا جاتا ہے تو راستے میں بڑے بڑے پہاڑ آتے ہیں، شروع ہو جاتے مکے سے، کیونکہ عربستان میں سوائے پہاڑ کے اور ریگستان کے کچھ بھی نہیں، وہاں پہ سوائے ریگستان اور پہاڑ کے کچھ بھی نہیں، نہ وہاں پہ گھاس ہے، نہ باغیچے ہے، نہ وہاں پہ بارش کا جیسا اپنے یہاں بارش برستی اور جیسا اپنے وہاں ہرے بھرے پہاڑ ہے ویسے پہاڑ نہیں ہے وہاں پر۔ مدینہ منورہ تو ایسا لگتا جیسے آدمی دنیا کی جنت میں آ گیا، سکون ہی سکون ہے وہاں پہ۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کے بعد ایسا آدمی کا دل نہیں کرتا کہ وہاں سے باہر نکلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، اور اسی کے بازو میں ریاض الجنہ، جس کے اندر لوگ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے بعض لوگ عصر سے لے کے مغرب تک قرآن شریف وغیرہ کی تلاوت کرتے بیٹھتے ہیں۔ اتنی بڑی انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنائی ہے، دنیا میں اتنی بڑی اور کوئی مسجد نہیں، اتنی بڑی مسجد بنائی، لیکن پوری مسجد میں ایک دم سسٹمیٹک انتظامات ہیں، کبھی آپ کو مائک میں کھر کھر کی آواز نہیں آئیں گی، کبھی آپ کو وہاں پر مسجد میں کیا، مسجد مکہ مکرمہ میں مسجد تو 2 چھوڑ کے وہاں کے جو روڈ اور راستے ہیں اس پہ بھی کبھی آپ کو کوئی گندگی، کوئی کچرا، گٹکے کے پڑیا پھینکے ہوئے اور پان کھا کے تھکے ہوا ادھر ادھر، جیسا اپنے وہاں پہ، کیونکہ اپنے وہاں سینس نہیں ہے لوگوں کو۔ ایک نے مسجد کے اندر پھونک دیا، میں بچوں کو پڑھانے جاتا، میں نے اوپر دیکھا سیڑھی کے پاس میں کونے میں وہاں پہ بھی پچکاری مارے ہوئی تھی کسی نے، کیونکہ ہمارے نزدیک کوئی عظمت ہی نہیں ہے مسجدوں کی اور اللہ کے گھر کی، اور ہمارے دل میں نہ کوئی تقدس ہے۔ وہاں لوگ جو ہے وہ عرب لوگ، صحابہ کی اولاد ہے، ان کے دلوں میں اتنی قدر و قیمت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے بازو میں ایک عرب بیٹھا ہوا تھا، اس کے کرتے کا تھوڑا سا تاگا ٹوٹ گیا، اس کو اٹھا کے جیب میں رکھا اور بعد میں لے جا کے اس کو ڈسٹ بین کے اندر ڈالا، چھوٹا سا ٹکڑا، یہ نہیں سوچا کہ بھئی مسجد کے چٹائی پہ پڑے ہوا رہیں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، اس کو بھی اٹھایا اس نے، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو وہاں مسجد نبوی کی صاف صفائی کے بارے میں، خوبصورتی کے بارے میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں، میں بتا بھی نہیں سکتا۔ آپ خالی وہاں کے باہر کے روڈ اور رستوں کا اندازہ لگاؤ، وہاں پہ بھی آپ کو کاڑی نہیں نظر آئیں گی۔ ہم اپنے صورتوں کو اتنا ایسا دھوتے نہیں ہوں گے صابن سے اور جو ہے کیا بولیں گے پانی سے، جتنا وہ لوگ مسجد نبوی کے اور حرم شریف کے فرش کو دھوتے ہیں 4 مرتبہ، پانی سے دھوتے، اس کے اوپر کچھ اور ڈال کے دھوتے، پھر مشینیں چلتی اس کے اوپر، ویسی مشینیں بھی لوگوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، وہ پوچھارا مارنے والے آگے چلتے، ان کے پیچھے جیسی مشینیں چلتی، فوراً وہ سب پوری جگہ سوکھ جاتی۔
सब ऑटोमेटिक सिस्टम, इतनी वहाँ पे साफ सफाई, इसीलिए इतना नूर बरसता है कि आदमी की तबीयत नहीं होती मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा छोड़ने के लिए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह ने उम्र दी है और पैसा दिया है। ऐसा नहीं कि आज मुसलमानों के पास पैसा नहीं, मुसलमानों के पास 2-2, 4-4 फ्लैट लेने के लिए, प्लॉट खरीद के छोड़ने के लिए और गाड़ियां लेके किराए पे देने के लिए बहुत पैसा है, लेकिन हज के लिए इसलिए पैसा नहीं है क्योंकि दिल में अल्लाह के घर की अजमत नहीं है। याद रखो, ये बहुत बड़ी महरूमी है, दुनिया में उससे बड़ा महरूम कोई भी नहीं है जो माँ के पेट से दुनिया में तो पैदा हुआ मगर उसने काबतुल्लाह की ज़ियारत नहीं की और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरकार के रोज़े पे सलाम अर्ज नहीं किया। उससे बड़ा महरूम दुनिया में कोई भी नहीं है, चाहे वो वक्त का बादशाह हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, चाहे उसने बैंकों में एफडिया बना बना के जो है थप्पिया लगा दिया हो, लेकिन महरूम है वो इंसान जो दुनिया में आया और उसने काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी की ज़ियारत नहीं की। और अगर कोई ये सोचता होगा बेटी की शादी करने के बाद जाऊंगा, बेटे का कोर्स कंप्लीट होने के बाद जाऊंगा और घर का काम होने के बाद जाऊंगा, मौत का कोई भरोसा नहीं है, उससे पहले पहले मर गया, ये बेकार दुनिया में आया था, दुनिया में आया चले गया, ये महरूम आदमी है जिसने अपनी आंखों से काबतुल्लाह की और मस्जिद नबवी की ज़ियारत नहीं। कहीं पे कुरान हदीस में नहीं है कि बेटी की शादी करने के बाद जाना, बेटे को जॉब लगने के बाद जाना, घर खरीदने के बाद जाना। दुनिया के किसी भी मौलाना मुफ्ती से पूछो या कुरान हदीस में कहीं देखो, कहीं पर नहीं है। जब आपकी इस्तिताअत हो गई, आप पे हज फर्ज हो गया, जाना जरूरी है। और यही थिंकिंग की और यही सोच की वजह से आप वहां पर देखेंगे सबसे ज्यादा बुड्ढे हाजी आपको इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिलेंगे। सबसे ज्यादा बुड्ढे जो आते वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बुढ़ा हो जाते, क्योंकि दुनिया में यहाँ पे खूब खाली नोट कमाने को जिंदगी समझते, पैसों के थप्पिया लगाते, घरों पे बैठ बैठ के, दुकानों पे बैठ बैठ के, उम्रें खत्म हो जाती और जब आंग ढीला पड़ जाता, आंग में जान नहीं रहती जब पैसे कमाने की, बेटे बोलते भेजो अब हजरत को हज के। वहां आने के बाद में ना अरकान सही से अदा होते, तवाफ सही से अदा होता, सही से अदा कुछ नहीं होता, ना कुछ यूरिन पे कंट्रोल रहता, ना मोशन के ऊपर। एक आदमी ने हमारी लग्जरी में वहीं पैखाना कर दिया, बड़े मियाँ बुढ़े हो गए, कोई साथ में नहीं, ना बेटा साथ में, ना बेटी साथ में, कोई साथ में नहीं। अब खूब उम्र हो गई और वहां के लोग खास तौर पे समझा के ये बोलते कि यार सबसे बुढ़े जो हाजी आते वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश थे बस। बाकी आप दुनिया के वो काले लोग, अफ्रीका के लोग बेचारे काले, वहां पे खाने को नहीं लोगों के पास में, इतनी गरीबी है, लेकिन सबसे ज्यादा हाजी वहां से आते, सब नौजवान जवान हाजी। काबतुल्लाह की दीवारों को ऐसा चिमट के दुआएं करते और जो है हजरे अस्वद का बोसा लेने के लिए घुसते और काबतुल्लाह के दरवाजे को पकड़ने की कोशिश करते, खड़े रह के 5-5 घंटे कुरान पढ़ते। सब जवान मिलेंगे आपको, वो अफ्रीका के लोग 3-3 दिन खाना नहीं खाते। एक मेरे दोस्त है मक्का में, वो घुमा रहे थे, सब चीजें बता रहे थे, तो मैं बोला यार ये अफ्रीका के लोग इतने क्यों आते? बोले ये लोग सब 3-3 दिन खाना नहीं खाते मगर इबादतें ऐसी करते कि हम इनकी इबादतों का अंदाजा नहीं लगा सकते। खड़े रह के जो कुरान पढ़ते, खड़े, वो कुरान बैठ के पढ़ने को बेअदबी समझते कि अल्लाह का कलाम, मैं उसको बैठ के कैसा पढ़ूं, तो खड़े रह के हाथ में कुरान लेके पढ़ते। और बुड्ढे बांटे जो आते वो हमारे यहाँ से आते, क्यों? सब खुराट होने के बाद में अब ये हजरत आए हुए हैं हज के लिए। अब वहाँ आए, कोई पुरसाने हाल नहीं, गिर गए, एक बड़े भी गिर गए, घोलाना फूट गया, पूरा खून बहरा। मैंने उनको उठाया, बिठाया बाजू को, मैं बोला खाला कहाँ के है, किधर के है? अब वो बात कर रहे, मुझे बात भी नहीं समझ में आई, वो कौन सी जुबान में बात कर रहे। फिर एक आदमी आया, वो मलयालम में बात कर रहे थे, वो भी हिंदुस्तान के। फिर उसने जो है, मैं बोला देखो अभी इनकी क्या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा। एक बड़े मियाँ ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया, सो गए जमीन के ऊपर, ऐसा यूं करने लगे। मेरे पास में पानी की बोतल थी, लोग वहां पे जमा हुए, मैं भी जमा हुआ। एक बेचारा अरब था, उसने मेरी पानी की बोतल लेके पूरी आंख पे डाल के मला। थोड़ी देर के बाद उनको होश आया, फिर वो हालत, उनकी कंडीशन सही हुई। फिर मालूम ये हुआ कि इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो उम्र बड़ी होने के बाद में हम ये सोचते हैं कि सब करके हज को जाऊंगा, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने मौका दिया,
عمر دی، سمجھ دی، بوجھ دی، اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم نہیں جو حج کیے بغیر دنیا سے اگر چلا جائے، حرم شریف کی زیارت کے بغیر، وہ محروم آدمی۔ اللہ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ، صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حج کی، اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرمائے۔